آزادی یا فحاشی؟ جب سے اسلام آباد میں عثمان مرزا نے جوان جوڑے پر بند کمرے میں کپڑے اتار کر ذلیل اور تشدد کیا ہے، پھر اس کے بعد خونی درندے ظاہر جعفر نے اپنی ہی دوست نور مقدم کو بلا کر بند کمرے میں اس کے جسم سے چھیڑ چھاڑ کی، پھر اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے سر سے فٹ بال کھیلا۔ یہ مناظر دیکھ کر اہل وطن دم بخود ہیں کہ یہ جوان نسل کیا کر رہی ہے، کس راستے پر چل پڑی ہے۔ انسان کا اس قدر گھناؤنا روپ پہلی بار نظروں کے سامنے سے گزرا۔ ان دونوں واقعات نے مہذب معاشرے کے چہرے کو بری طرح بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ اس قدر خطرناک، تعفن زدہ، بانجھ اور بنجر بلکہ درندگی شدہ ہو چکا ہے؟ جو ان دونوں جوانوں نے صنف نازک کے ساتھ کیا، ان دونوں واقعات کا اگر تجربہ کریں تو حیران کن حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ دونوں واقعات میں ملزموں نے جو درندگی کی اس پر وہ شرمندہ یا خوف زدہ نہیں، بلکہ عثمان مرزا تو احساس تفاخر میں ہے، اس طرح ظلم کر رہا تھا جیسے وہ کسی کھیل کے میدان میں کامیابی سے کھیل رہا ہے یا پھر کسی فلم میں ولن کا رول ادا کر رہا ہے۔ ظلم اور درندگی کرتے وقت اس کے چہرے یا گفتگو و حرکات سے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کوئی بہت غلیظ حرکت کر رہا ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی نارمل سی بات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں کپڑے اتار کر فلم بناتا، پھر جوڑے کو بلیک میل کر کے ان سے لاکھوں روپے بٹورتا رہا۔ پتہ نہیں وہ اس دھندے میں کب سے ملوث ہے، کتنے لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیس چکا تھا، اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے، معاشرے کے کون سے با اثر لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ ان سوالوں کے جوابوں نے اہل علم و دانش کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ دوسرے واقعے میں ظاہر جعفر نے جس طرح جوان لڑکی کو بلا کر خنجر کے وار کر کے لہو لہان کیا، پھر اس کا سر کاٹ کر اس سے فٹ بال کھیلا، یہ کیا ہے؟ ایسا منظر، ایسا واقعہ کیوں اور کیسے ہو گیا؟ حیران کن سچائی یہ سامنے آتی ہے کہ پہلے جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا تو فوراً مدرسوں پر، اسلامی تنظیموں پر یا اسلام کی تعلیمات پر الزام لگا دیا جاتا کہ مدرسوں میں اساتذہ جہالت سے لبریز ہوتے ہیں، وہ مہذب معاشروں کی ضروریات، اخلاقیات سے واقف نہیں۔ اسلامی مدرسے ایسے جوانوں کی نرسری ہیں جہاں پر ایسے سفاک درندے پرورش پاتے ہیں۔ یہی واقعہ اگر کسی مدرسے کے طالب علم سے ہو جاتا تو اب تک ہمارے ملک کی نام نہاد ترقی پسند تنظیموں نے بھونچال لے آنا تھا۔ مغرب کی آزادی اور عورت مارچ کی حمایتیوں نے طوفان برپا کر دینا تھا کہ مذہبی پابندیاں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے جوان ان مذہبی درسگاہوں میں ہی پرورش پاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ نکلا، کیونکہ عثمان مرزا اور ظاہر جعفر کسی مدرسے کی تعلیم یافتہ نہیں، بلکہ ظاہر جعفر تو امریکی نیشنل اور امریکہ کی جدید تعلیمی درسگاہوں سے تعلیم یافتہ ہے۔ اس کے والدین مذہبی اقدار پر کاربند نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کی ایلیٹ کلاس امیر زادوں میں شامل ہیں۔ ظاہر جعفر امریکہ کے بعد برطانیہ میں بھی زندگی گزار چکا ہے، اور پھر حیران کن حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ خود ایک نفسیاتی معالج بن کر مختلف جگہوں پر ذہنی بیماریوں پر لیکچر بھی دیتا تھا۔ یعنی ہمارے ترقی یافتہ مہذب معاشرے کا ایک تعلیم یافتہ سمجھدار جوان تھا جس کے والدین اعلیٰ خاندانی روایات کے حامل تھے، اپنے بیٹے کو امریکہ اور برطانیہ کی ترقی یافتہ مشہور اداروں سے تعلیم حاصل کروائی۔ نور مقدم عورت مارچ کی حمایتیوں میں اگلے مورچے پر نظر آتی ہے۔ عورت مارچ اور آزادی کے حمایتی اب خاموش کیوں ہیں؟ اب وہ اس مکروہ آزادی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ یہاں تو کوئی اسلامی مدرسہ ملوث نہیں ہے، نہ ہی یہ پاکستان کے جہالت کے ماحول میں پروان چڑھا ہے۔ عثمان مرزا اور ظاہر جعفر کے دونوں واقعات مہذب نام نہاد ترقی یافتہ کلچر کے منہ پر زوردار تمانچہ ہیں، جس کے گن گاتے اور جگالی کرتے ہمارے دانشور نظر آتے ہیں، جن کو مغرب پرستی کا دورہ ہر وقت پڑا رہتا ہے، جو مغرب کی تعریفوں پر دن رات اپنی انرجی ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ان مغرب زدہ دانشوروں کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ آزادی اور فحاشی کی دلدادہ عورتیں جو آزادی مارچ کے نعرے مارتی سڑکوں پر نکل آئی تھیں، وہ بھی خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہی ہیں۔ دن رات اسلام اور اسلامی مدرسوں، اسلامی تعلیمات پر حقارت، تنقید کی گولہ باری کی بجائے اگر ایسے جنسی جانور نما درندوں کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو ہم اپنے خاندانوں اور معاشرے کو ان درندوں سے بچا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آزادی پسند امیر والدین نے مغرب کی تقلید میں اپنی اولاد کو بے لگام کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ ترقی یافتہ مہذب اور ایلیٹ کلاس کے دعوے دار ایسے والدین دولت، تعلقات کے زور پر اپنی اولاد کو مغرب کی ترقی یافتہ ممالک میں بھیج کر معاشرے میں اپنی ناک بلند کرتے ہیں کہ ہمارا سپوت فلاں ترقی یافتہ ملک کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔
پھر دولت کی بارش کر کے اس کو جوانی کے گرم خون میں عیاشی آزادی کا پورا موقع فراہم کرتے ہیں۔ مغرب کا معاشرہ جو صدیوں پہلے مذہب کی چادر اتار کر پھینک کر لادین گروپ میں شامل ہو چکا ہے، وہ جوانوں کو آزاد جنسی جانور بنا دیتے ہیں۔ دوسرا، یورپ نے بلیو جنسی فلموں کی بھرمار کر کے نوجوانوں کو مذہب سے دور کر دیا ہے۔ اوپر سے پھر کوئی روک ٹوک نہیں، اسلام اور اسلامی حدود و قیود پابندیوں سے آزاد ہو کر یہ نوجوان نسل راتوں کو بلیو فلمیں دیکھتے ہیں جس میں رشتوں کو کھلے عام پامال کیا جاتا ہے۔ وہاں پر ماں باپ بہن بھائی کسی رشتے کا خیال یا احترام نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کر مذہب سے دور جوان بھی رشتوں کے تقدس اور نزاکت سے آزاد ہو کر جنسی درندہ بن جاتے ہیں۔ پھر اسلام نے شدت سے نشہ آور اشیاء کو حرام قرار دیا ہے۔ مذہب سے دور جدت پسند کہلوانے کے شوق میں جدید آزاد طبقہ، والدین اور جوان نسل کھلے عام پارٹیوں میں نشہ آور چیزوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ فحش جنسی فلموں اور نشے کی آغوش میں پل کر یہ نسل تیار ہوتی ہے۔ نشہ اور فحاشی کی کوکھ سے جنم لینے والی یہ جوان نسل جنسی درندے کا روپ دھار لیتی ہے، جو مقدس رشتوں کے تقدس سے عاری ہوتی ہے اور لذت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی ہے، جبکہ اسلام کی آغوش میں پروان چڑھتی نسل کو رشتوں کا تقدس اور بھرم، اخوت، بھائی چارے کا بخوبی احساس ہوتا ہے۔ وہ کسی کے ایک خون کے قطرے کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، ہر عورت کو ماں، بہن، بیٹی کا مقدس مقام دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے خاندانوں کو، معاشرے کو اور ملک کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو مغرب کی آزادی فحاشی کو ترک کر کے اسلام کی مقدس آغوش میں آنا ہوگا۔ صوفیہ کرام کی اخوت، بھائی چارے کی فضا کو قبول کرنا ہوگا، جہاں پر دشمن کو بھی دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ پوری انسانیت کی بقا اسلام اور صوفیہ کرام کے امن کے پیغام میں ہے، نہیں تو آزادی اور فحاشی کے سیلاب سے اسی طرح معاشرے تباہ و برباد ہوتے رہیں گے۔ فحاشی کی کوکھ سے عثمان مرزا اور ظاہر جعفر جیسے خونی درندے جنم لے کر خود کو، والدین، خاندان اور معاشرے کو برباد کرتے رہیں گے۔ ہماری بقا صرف اور صرف اسلام اور صوفی ازم کے بھائی چارے اور اخوت میں ہے۔